میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا لاکھ احسان ہے زندگی میں پھر یہ خوشی کا دن عید الاضحیٰ کا دن عطا فرمایا۔ میرے محترم سامعین، آج کے دن سنت ابراہیمی جس کے اوپر امت مسلمہ عمل کرتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، اللہ کے محبوب ما ہی الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، یہ عید الاضحیٰ کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے نبی کی بھی سنت ہے، اور اس کے ایک ایک بال کے بدلے، جانور کے ایک ایک بال کے بدلے حق تعالیٰ تمہیں مقبول نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور جانور ذبح ہوتا ہے، فرمایا اس کا خون ابھی زمین پہ نہیں گرتا کہ خدا کے دربار میں وہ قبول ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن فرمایا یہ جانور تمہارے نیکیوں کے ترازو میں تولا جائے گا، اور اس کا پیشاب پخانہ بھی، اس کے بال بھی، سینگ بھی، حتیٰ کہ فرمایا کہ اس کی جو رسی اس کے گلے میں ڈالی ہے وہ بھی تولی جائے گی۔ یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم سامعین، اسلام ہم سے قدم قدم پہ قربانی مانگتا ہے، اور ہمیں یہ بتا دیا کہ جب تک تم قربانی دیتے رہو گے دنیا میں بلند رہو گے، اور جب قربانی دینا چھوڑ دو گے تو پست ہو جاؤ گے، پھر تمہاری عزت نہیں رہے گی جب تم قربانی دینا چھوڑ دو گے۔ اور ہم سے ہر وقت قربانی کا مطالبہ ہے۔ صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے نیند کی قربانی کا مطالبہ ہے، کیوں جی، ہے یا نہیں؟ اور جس کو اقبال نے کہا نا، او کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کہو سبحان اللہ۔ سال کے مہمانوں کا یہیں سے تو پتہ چلتا ہے۔ آپ اس ٹینشن میں ہیں کہ مولوی صاحب ابھی عید کرا دیں گے، میں نے کرانی نہیں ہے ابھی، تاکہ آپ اس ٹینشن سے نکل جائیں، کیونکہ عید اور کہیں ہونی نہیں ہے، سب ہو گئی ہے۔ دو ٹوٹروں کو پڑھا کے چلے گئے وہ گھروں کو، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ٹائم پہ ہی پڑھائیں گے۔ تو بہرحال آپ ذرا دل و جان سے سنیں، ٹینشن سے نکلے اور میری طرف توجہ کریں۔ وہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، او ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ کی رحمتیں پکار کے کہتی ہیں، اگر ہم سے پیار ہوتا تم نیند قربان کر کے آ جاتے، ہم سے پیار ہوتا گھر کا آرام قربان کر کے میرے گھر کے اندر آ جاتے۔ اور فرمایا جنہیں ہم سے پیار ہے، نیند کیا چیز ہے، وہ تو بادشاہتیں قربان کر کے میرے دربار کے اندر آ گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے بادشاہت قربان نہیں کی، بادشاہت قربان کر کے فقیری حاصل کر لی۔ اس کی آواز ذرا باریک کرو بھائی۔ تو میرے محترم سامعین، اسلام ہم سے قدم قدم پہ قربانی مانگتا ہے، اور یہ جو جانور کی قربانی ہے، یہاں پر بڑے فلاسفر آ جاتے ہیں فلسفے جھاڑنے کے لیے، جب آپ نے دین پڑھا ہی نہیں ہے تو بات کیوں کرتے ہو؟ آپ سے کوئی بندہ کہے جی میری آنکھوں کا آپ آپریشن کر دیں، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، آنکھیں برباد کروانی ہیں۔ وہی بندہ آپ سے دین کا مسئلہ پوچھ لے تو آپ کو نہ بھی آتا ہو تو آپ کہیں گے مسئلہ تو نہیں آتا، لیکن میرے خیال میں ایسے ہے، تم ایسے کر لو۔ تمہیں نہیں پتہ کہ تم اس کا ایمان بگاڑ رہے ہو۔
تمہیں نہیں پتا کہ تم اس کو غلط عمل بتا رہے ہو جب تم نے دین پڑھا ہی نہیں ہے۔ پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کر شیخ کی صحبت میں۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کو دین کا کیا پتہ؟ دین کا پتہ ہے جو مدارس میں پڑھنے والے ہیں، علماء کے آگے بیٹھنے والے ہیں، انہیں پتہ ہے، ان سے پوچھو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اہل علم سے مراد وقت کے علماء ہیں، ان سے پوچھو۔ جی قربانی کے بدلے اگر پیسے دے دیے جائیں، جی صدقہ کر دیا جائے، اتنے خون بہانے کا کیا فائدہ؟ یہ قربانی تو پہلے ہی بدل ہے بیٹے کا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کس کی مانگی تھی؟ سارے بولو، کس کی مانگی تھی؟ بیٹے کی۔ تو بیٹے کے بدلے تو ہوا جانور، اور بدل کا بدل نہیں ہوا کرتا۔ اب جانور کے بدلے تم آگے فلاسفر کے جی اب قیمت دے دو جی اس کی، بالکل کوئی ثواب نہیں ہوگا، الٹا لعنتیں پڑیں گی اس کے اوپر، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں واضح ہے، فرمایا اس دن جانور کے ذبح کرنے کے علاوہ اللہ کو کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کو پسند ہی نہیں تو تم کیا کرو گے؟ اور دوسری حدیث مبارکہ جس میں سخت وعید بیان فرمائی، فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، حضور فرماتے اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے، حضور فرماتے اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اب قربانی ہر صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہے۔ اب صاحب استطاعت کون ہے؟ جس کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ 70 یا 80 ہزار روپے ہو، چلیے 80 ہزار کر لیتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یہ بنتی ہے، تو اس کی ضرورت کے علاوہ ہو، ایک بندے کی 80 ہزار تنخواہ ہے، سارے مہینے کے خرچے وہ نہیں کاؤنٹ ہوگا، اس کے علاوہ پیسے ہوں، اس کے علاوہ اس کے پاس موبائل ہے 2 لاکھ کا، اس کے علاوہ اس کے پاس ٹی وی ہے، LCD لگی ہوئی ہے گھر میں، فریج ہے، یہ ساری فضولیات زندگی، لگژری زندگی کی چیزیں ہیں، یہ ضروریات زندگی نہیں ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہوں گی۔ خواتین کے پاس چاہے آدھا تولہ ہی زیور کیوں نہ ہو، قربانی واجب ہے ان کے اوپر، اور نہیں بڑی قربانی لے سکتے تو آپ حصہ ڈال لیں، 12-14 ہزار میں حصہ آرام سے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ قربانی ذمہ واجب ہے، اور جتنے لوگ کماتے ہیں سب کے ذمہ ہیں۔ جی ابا جی کی قربانی دے دی بس باقی رہ گئے ہیں، بھئی جتنے کاروبار میں شریک ہیں، جن بچوں کے نام تم نے پلاٹ کیے سب کے ذمہ قربانی ہے، جو بچے کاروبار کرتے ہیں سب کے ذمہ قربانی ہے، جن بچیوں کا تم نے وہ زیور بنا کے رکھ دیا شادی کے لیے ان کے ذمہ بھی قربانی ہے، وہ خواتین جن کے پاس زیورات ہیں ان کے ذمہ بھی قربانی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، قربانی ہوتی بھی قربانی سے ہی ہے، اور انسان جب قربانی دیتا ہے تو اللہ نوازتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ نے فرمایا اب تم میرا گھر تعمیر کرو۔